اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں غار کے باہر عثمان صاحب کمانڈر سے کہتے ہیں قسطنطین کی جگہ بتاؤ تاکہ تمہاری موت آسان ہو۔ کمانڈر ڈرتے ہوئے کہتا ہے وہ اس وقت میدان کی پوشیدہ وادی میں ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب اس کا گلا کاٹ ڈالتے ہیں اور پھر راہبوں سے کہتے ہیں تم میرا نام نہ بھی جانتے ہو تب بھی کافر مجھے نہیں بھولیں گے۔ آپ نے اپنے گھر میں عثمان صاحب کی میزبانی کی ہے، آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ تو سیمون کہتا ہے ہمارے لیے ابھی بھی کچھ نہیں بدلا عثمان صاحب، ہم بھی اب مزید یہاں نہیں رہ سکتے، ہمیں جانا ہوگا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں اب آپ کو یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ پھر سیمون کو اپنی انگوٹھی اتار کر دیتے ہوئے کہتے ہیں تم جو کچھ اسے لو وہ میری سرزمین اور میرے وطن سے ہے، تمام دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ انگوٹھی کو دیکھ کر سیمون خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے آپ نے ہمیں وہ چابی دی جو آپ کے وطن کے دروازے کھول دے گی، آپ زندہ رہیں۔ وہ چابی جو آپ کے لیے نیکیا اور بورسا کے دروازے کھولے گی وہ آپ کے قلب کی رحمت ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنا سامان لے کر چلے جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں سردار حیدر بالا خاتون سے کہتا ہے میں نے سپاہیوں سے سنا ہے کہ آپ نے الچم خاتون کو اس کے خیمے میں قید کیا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں ہم جو بھی کرتے ہیں انصاف کے حصول کے لیے کرتے ہیں حیدر بھی۔ سردار حیدر کہتا ہے آپ الچم خاتون پر کیا الزام لگا رہی ہیں، ہمیں بھی بتائیں، ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے۔ مگر بالا خاتون کہتی ہیں یہ ایک نجی موضوع ہے جس پر بات نہیں کرنی چاہیے، ہم اس مسئلے کو اپنے خاندان میں ہی حل کریں گے۔ سردار حیدر پوچھتا ہے کیا آپ اپنے خاندان میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتے؟ اگر اب الچم خاتون کو رہا نہ کیا گیا تو یہاں نہ اتحاد باقی رہے گا اور نہ ہی طاقت، ہم اس کے سامنے خاموش نہیں رہیں گے۔ بالا خاتون کہتے ہیں دستور حیدر بے دستور، اپنی حد سے تجاوز نہ کریں، یہ آپ کی جگہ نہیں کہ آپ ہمیں ہماری حد یاد کروانے کی کوشش کریں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سردار حیدر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ دھمکی نہیں بلکہ حقیقت ہے، آپ گندوز صاحب کی امانت کو قید میں رکھے ہوئے ہیں تو یہ اتحاد کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ بالا خاتون کہتی ہیں قائم رہے گا حیدر پہ، اور آپ اپنے قبیلے میں خاموشی سے انتظار کریں گے۔ کائی قبیلے کا راز فاش کیا گیا ہے، ہم تلاش کریں گے کہ یہ کس نے کیا ہے، اور اس کے علاوہ الچم نہ صرف گندوز صاحب کی امانت ہے بلکہ وہ اس خاندان کی بیٹی بھی ہے، میں اپنی بہو کافروں کی باتوں پر قربان نہیں کروں گی۔ بالا خاتون کے بلانے پر علاؤالدین الچم کو لے کر وہاں آتا ہے اور الچم صدران سے کہتی ہے صدران انصاف کے لیے جو بھی ضروری ہے ہم وہی کر رہے ہیں، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر بالا خاتون صدران سے کہتی ہے حیدر بے آپ نے الچم بیٹی کی بات سن لی، چلے ہمارے جنگجو آپ کو قبیلے چھوڑنے جائیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی صدران چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد علاؤالدین کہتا ہے ابھی تک میرے بابا یا میرے بھائی کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے ماں۔ تو بالا خاتون کہتی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بیٹا، عثمان صاحب ٹھیک ہوں گے میں جانتی ہوں، چلے ہر کوئی اپنے فریضے پر واپس جائے، اور الچم تم اپنے خیمے میں جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب چلے جاتے ہیں۔ ادھر قسطنطین اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں عثمان صاحب نے اس کے سپاہیوں کو مارا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے عثمان تو وہ ابھی بھی اس قدر مضبوط ہے کہ سپاہیوں کو مار ڈالا، الیکسیوس تم عثمان اور راہبوں کا سراغ ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی الیکسیوس چلا جاتا ہے اور قسطنطین بیٹھتے ہوئے کہتا ہے میں عیسیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انہیں اپنے ہاتھوں سے جہنم میں پہنچاؤں گا۔ ادھر جنگل سے راہب آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اسی لمحے اورحان سپاہیوں کے ساتھ ان کے سامنے پہنچ جاتا ہے اور کچھ دیر انہیں دیکھنے کے بعد کہتا ہے اس جنگل کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، ہم اپنے سردار کی تلاش میں ہیں، ان کا نام عثمان ہے، وہ ایک بہادر ترک سردار ہیں، مجھے بتائیں کیا آپ نے انہیں کہیں دیکھا؟ تو سیمون انگوٹھی دکھاتے ہوئے پوچھتا ہے کیا آپ اس انگوٹھی کے مالک کو تلاش کر رہے ہیں؟ جھرکتے ایک دم سے آگے بڑھ کر انگوٹھی لیتا ہے اور اورحان کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے یہ حضور کی انگوٹھی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب راہبوں کو دبوچ لیتے ہیں اور اورحان سیمون سے پوچھتا ہے مجھے اب بتاؤ یہ انگوٹھی تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ تو سیمون کہتا ہے مجھے یہ انگوٹھی عثمان صاحب نے دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ انگوٹھی ان کے وطن میں ہمارے لیے ہر طرح کے دروازے کھول دے گی۔ اورحان غصے سے پوچھتا ہے سیدھی بات کرو عثمان صاحب کہاں ہیں؟ تو سیمون کہتا ہے وہ زخمی تھے، ہم نے ان کا علاج کیا۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان سپاہیوں کے پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیتا ہے تو انور راہبوں سے پوچھتا ہے وہ اب کہاں گئے ہیں؟ تو سیمون کہتا ہے وہ اپنا وعدہ پورا کرنے گئے ہیں، انہوں نے ہمیں یہی بتایا۔ سیمون کی بات سننے کے بعد اورحان کہتا ہے حضور قسطنطین کا پیچھا کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ تو تیمور بوگا کہتا ہے عثمان صاحب اکیلے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ اورحان سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہی حضور زخمی ہیں، چلو جلدی کرو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب بھاگ پڑتے ہیں۔ کائی قبیلے میں بالا خاتون الچم کے پاس آتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں میں تمہاری آنکھوں میں مایوسی کو دیکھ سکتی ہوں لیکن مجھے پچھتاوا نظر نہیں آ رہا ہے الچم۔ تو الچم کہتی ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جسے مجھے پچھتانا پڑے۔ جواباً بالا خاتون کہتی ہے تم جانتی تھی کہ اگر ہولوفیرا کی جاسوسی بے نقاب ہو گئی تو کیا ہو سکتا ہے نا؟ الچم کہتی ہے بالکل، خاص طور پر جب عثمان صاحب اور اورحان دونوں بورسا میں تھے تو ایسا کرنا مطلب ان کی جان خطرے میں ڈالنا تھا۔ تو بالا خاتون کہتی ہے اپنی کمزوریوں کی غلام عورت ہی اس راز سے پردہ اٹھا سکتی ہے، خاص کر کے وہ عورت جس کی آنکھیں حسد سے اندھی ہو گئی۔ الچم کہتی ہے میں ایسی بیوقوفانہ حرکت کبھی نہیں کر سکتی، یہ غداری ہے اور میں اپنے خاندان کے ساتھ کبھی غداری نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں میں جانتی ہوں تم نے اس قبیلے کی خاطر بہت سی چیزیں قربان کر دی ہیں۔ الچم پوچھتی ہے پھر آپ نے مجھے خیمے میں کیوں قید کر رکھا ہے؟ کیا مجھ پر آپ کو اعتماد نہیں؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں میں جس مقام پر ہوں مجھے اس نے یہی سکھایا ہے کہ کسی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے میری بیٹی، ہم انسان ہیں، ہم میں کمزوریاں ہیں اور ہم سب خطائیں کرتے ہیں۔ الچم کہتی ہے مجھ پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ خطا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہولوفیرا بھی نہیں ہے، ہاں مجھے حسد تھا، میری جگہ کوئی بھی اور
औरत होती तो ऐसा ही करती, लेकिन ये मसला रियासत का मसला है और मैंने शादी इस रियासत की खातिर की। मैं अपने अज़ाइम की वजह से रियासत की बका खतरे में नहीं डाल सकती। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ और मैंने इसको संजीदा भी नहीं लिया। आप जो कुछ भी कर रही हैं अपने सरदार, अपने बच्चों और अपने कबीले की खातिर कर रही हैं, लेकिन मैं एक चीज के बारे में परेशान हूँ। क्या मुझ पर आपको वाकई यकीन है बाला खातून? उधर हम देखते हैं कि बोरसा में आंद्रा के कमरे में दाखिल होते साथ ही दरवाजे के पीछे छुपी होलोफेरा उस पर थप्पड़ों की बारिश कर देती है, फिर उसके गले पर खंजर रखते हुए कहती है, क्या तुमने मेरी खाला के बाद अब कुस्तानतीन की खिदमत करना शुरू कर दी है? आंद्रा, जो कुछ भी होता है मैं कभी नहीं भूलती। क्या तुमने मेरी बात सुनी? मैं कभी नहीं भूलती। तुमने जो कुछ भी किया उसकी कीमत अदा करोगी, लेकिन पहले तुम मुझे हर शय के बारे में बताओगी, हर शय के बारे में। यह सुनकर आंद्रा बहुत डर जाती है। उधर हम देखते हैं कि उस्मान साहब कुस्तानतीन की इकरारगाह के पास हिफाजत पर खड़े बाज़ंतीनी सिपाही को खंजर मारकर मौत की घाट उतार देते हैं और फिर कुस्तानतीन को इकरारगाह में दाखिल होता हुआ देखते हैं। खेमे के पास जाकर कुस्तानतीन कहता है, अब उस्मान उस वक्त तक अपने कबीले नहीं जाएगा जब तक कि वो अपना काम पूरा नहीं कर लेता, और मैं भी तब तक नहीं जाऊंगा। अब या तो उस्मान या मैं। फिर नक्शे पर खंजर मारते हुए कहता है, मैं उन कबीलों को तलाश करूंगा जो आसपास आबाद है और उन सबको एक एक करके मार डालूंगा। वो मेरे पीछे आएगा। मैं बोरसा की दीवारों के पीछे छुप कर इंतजार करने वाला शख्स नहीं हूँ एलेक्सियोस। मत बोलना कि होलोफेरा अभी तक नहीं जानती कि मैं सच जानता हूँ। दूर खड़े उस्मान साहब ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। बोरसा में होलोफेरा आंद्रा से कहती है, तो एल्चम खातून ने कुस्तानतीन को पैगाम भेजा था? हाँ। जवाबन आंद्रा कहती है, उसने आपके उस्मान साहब के जासूस होने के बारे में और आपके यहाँ आने के बारे में सब कुछ बता दिया। यह सुनकर होलोफेरा उसे फिर से दबोचते हुए कहती है, मुझसे झूठ मत बोलो, एल्चम खातून ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। कुस्तानतीन ने मुझे कत्ल क्यों नहीं किया ये बताओ। तो आंद्रा कहती है, ताकि आपको आखिर तक इस्तेमाल कर सके। उधर उस्मान साहब का देख ही रहे होते हैं कि एक भेड़िया नमदार होता है, उस्मान साहब के बिल्कुल सामने आके खड़ा हो जाता है। मुस्कुराते हुए उस्मान साहब भी उसे देखने लग जाते हैं, मगर भेड़िया एकदम से चिड़चिड़ा हो जाता है और कुछ देर उस्मान साहब को घूरने के बाद आगे बढ़ता है। वो इकरारगाह को देखने लग जाता है। अपने आगे उसे देखकर उस्मान साहब कहते हैं, तो मेरे आगे चलकर तो मेरे रास्ते के रहनुमा बन गए। अब फतह के रास्ते पर जीत हमारी होगी। तो आखिरीन इसके साथ ही वॉल्यूम B कंप्लीट होता है।